آج ایک ایسے مسئلے پہ بات کریں گے. اس مسئلے کو آج تک کسی نے بھی نہ کھول کے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا. بس ایک اندازے کے طور پر، ایک اشارے کے طور پر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ یہ مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگوں کا سوال بھی ہے کہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کے اندر 1,24,000 کم بیش پیغمبر آئے، اور اس میں سے 315 رسول تھے، باقی نبی تھے. تو 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ بات ہم کو حدیث سے ثابت ہوتی، لیکن قرآن میں 1,24,000 پیغمبر کے نام نہیں ہیں. تو قرآن کے اندر صرف 25 پیغمبروں کے، نبیوں کے نام ہیں. تو ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ بھائی جب وہ اسلام میں 1,25,000 پیغمبر آئے تو پھر کیسا سمجھے ہم اس کو، کیسا مانیں؟ تو اس سے پہلے میں ایک بات پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر تم کو اشاروں میں اور اندازوں میں اس 1,24,000 کا پتہ چل جائے گا. جیسا کہ پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی قرآن کیا بول رہا. قرآن کے حساب سے قبیلہ کون ہے، قوم کون ہے، مذہب کون ہے، اور کس کے مرضی سے ہے. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میں نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ان کو قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے. اور ان میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر بات کرا کہ جتنے بھی دنیا میں قوم ہے، مذہب ہے، قبیلے ہے، وہ اللہ کے مرضی سے ہے، اور وہ دنیا کی ضرورت ہے. وہ ایک آئیڈینٹی ہے، آئیڈینٹی پروف، پہچان ہے. اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ بھائی جتنے بھی قبیلے ہیں وہ صرف پہچان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری آیت ہے، یہ دو آیتوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا. 1,24,000 پیغمبر کو سمجھنے کے لیے ان دو آیتوں کو سمجھنا پڑے گا غور سے. دوسری آیت ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 170، پھر سورہ نمبر 22 آیت نمبر 17. یعنی کہ اس آیت کا دو جگہ پہ ذکر ہو گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے یا صابی ہوئے، ان میں سے جو کوئی ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور نہ ان کو کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر. تو یہ آیت اشارہ یہ کر رہی کہ مذہب چاہے جو ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اگر اس کا ایمان ایک اللہ پر ہے تو وہ ایمان والا ہی ہے. تو یہ آیت یہ بتاتی کہ بھائی صرف ایمان کا مطلب صرف مسلمان ہونا نہیں ہے، ہر کوئی بھی ایمان والا ہو سکتا ہے جس کا ایمان ایک اللہ پر ہے، جو توحید پر ہے. اور دوسری بات سمجھنا ہے کہ پیغمبر اور نبی اس کو کہتے ہیں جس نے ایک اللہ کی دعوت دی. یعنی کہ ایک پرماتما کی بولو، ایک ایشور کی بولو، ایک اللہ کی بولو، یعنی توحید کی بولو. جس نے بھی توحید کی تعلیم دی وہ اللہ کا نبی ہے. یہ دو باتوں سے کلیئر ہوگا. اب یہاں پہ دوسرے آیتوں پہ غور کرنا پڑے گا ہم کو. دوسری آیت ہے سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24. ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی ایسی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. یعنی کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رسول، اس کا نبی، خبردار کرنے والا، ہدایت دینے والا، ڈرانے والا نہیں بھیجا ہو. دوسری آیت ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47. اور ہر امت میں ایک رسول ہوا، تو جب ان کا رسول آیا ان کے بیچ انصاف سے فیصلہ کیا اور ان پر ظلم نہیں کیا. یعنی کہ یہ بھی آیت کیا بتا رہی کہ ہر امت میں اللہ کا رسول آیا.
दूसरी आयत सूरा नंबर 28 आयत नंबर 59, और तुम्हारा रब बस्तियों को तबाह नहीं करता जब तक कि उनके बस्तियों में अपना रसूल न भेजे जो हमारी आयत पढ़कर सुनाए, और हम बस्तियों को तबाह नहीं करते मगर उनके लोग जालिम हैं। यानी कि कोई बस्ती भी नहीं, पहले कौम का लफ्ज़ आया, फिर कबीले का लफ्ज़ आया, अब इस आयत में बस्ती का लफ्ज़ आया। बस्ती का यानी कि कोई शहर, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर अल्लाह की हिदायत देने वाला रसूल ना आया हो। बाद दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 36, और हमने हर कौम में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो। यानी कि हर रसूल का, हर नबी का यही काम था कि एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, यानी कि बुत परस्ती से, शिर्क से, मूर्ति पूजा से, कब्र परस्ती से, इससे बचो। दूसरी आयत है सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7, और हर कौम को एक रहनुमा हुआ, हर कौम के लिए एक रहनुमा भेजा गया, हर कौम के लिए, बस्ती के लिए, कबीले के लिए, हर कौम के लिए एक रहनुमा भेजा गया, जिनका, अब दूसरी आयत है, जिनका जिक्र कुरान में हुआ और जिनका नहीं। मतलब अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 78, और हमने तुमसे पहले भी रसूल भेजे, उनमें से कुछ का जिक्र हमने तुमसे किया और कुछ का नहीं। तो कुरान में उन्हीं रसूलों के और उन्हीं नबियों के नाम आए जो रसूल को अल्लाह ताला ने बताए। अब तीसरी आयत आगे दूसरी आयत में है, सूरा नंबर 14 आयत नंबर 4 में, और हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर उसकी कौम की ज़ुबान में, ताकि वो उनके लिए हक़ को साफ कर दे। अब यहाँ पे ज़ुबान की बात आई, यानी कि रसूल सिर्फ अरबी भाषा में नहीं आया, अरबी ज़ुबान में नहीं आया। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि हर ज़ुबान में भेजा, हर ज़ुबान में, हर कबीले के ज़ुबान में उसका रसूल उसने भेजा। दूसरी आयत है सूरा नंबर 20 आयत नंबर 208, और हमने बस्ती बस्ती में चेतावनी देने वाला भेजा। यानी कि बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, ना ऐसा कोई कौम, ना ऐसा कोई कबीला जहाँ पर अल्लाह ने अपना रसूल नहीं भेजा। दूसरी आयत है, और अल्लाह पहले हिदायत देता है। अल्लाह की सुन्नत क्या है? पहले लोगों को समझाना, उसके बाद उसको अजाब, सज़ा या सज़ा देना। हिदायत देने से पहले वो किसी को भी सज़ा देता नहीं, कोई भी कौम को, कोई भी कबीले को, कोई भी बस्ती को। पहले अल्लाह की सुन्नत है क्या? ये आयत है कुरान के अंदर, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 15, और हम अजाब देने वाले नहीं जब तक कि रसूल न भेज दे। यानी कि अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीक़ा है कि पहले हर इंसान को उसने समझाया और फिर उसको अजाब देने वाला हो। यानी कि समझाने के पहले वो किसी को भी अजाब नहीं देने वाला। ये अल्लाह की फितरत में नहीं है और अल्लाह की सुन्नत में नहीं है। तो इन सारे बातों से हमें ये पता चलता है कि हर कौम में रसूल आया, हर बस्ती में रसूल आया, हर कबीले में रसूल आया, हर ज़ुबान में रसूल आया, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास रसूल की हिदायत न पहुंची हो। क्योंकि वो कोई भी इंसान को अल्लाह जब तक सज़ा नहीं देता जब तक उनमें अपना रसूल न भेजे। तो इन बातों से हमको ये इशारा मिलता है कि जितने भी दुनिया में एक अल्लाह की दावत देने आए, वो चाहे बुद्ध पुरुष हो, संत हो, पैगंबर हो या नबी हो, जिस ज़ुबान में आए, यहाँ पर किसी का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बात कुरान ने भी इशारे में की और हमको भी इशारे में ही करना है। तो जितने भी दुनिया में साधु, संत, ऋषि, मुनि, बुद्ध पुरुष, नबी, पैगंबर, जिसने एक अल्लाह की
توحید کی دعوت دی، ان کو بھی پیغمبروں میں، نبیوں میں گنا جا سکتا۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کچھ ہماری ہوائی بات، ہمارا اندازہ، ہمارا گمان یہ نہیں ہے، کہ قرآن کے جتنے بھی اس کے اوپر میں نے آیت کے دلیل دی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس اللہ کا نبی نہیں آیا، نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی بستی ہے۔ تو اس سے صاف ہوتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، الگ الگ زبان میں، الگ الگ طریقوں سے انہوں نے بات کی، ان کا الگ حلیہ تھا، ان کا الگ بولنا تھا، ان کا الگ طریقہ تھا، سب نے ایک ہی چیز کو بتایا، لیکن سب نے اپنے اپنے ڈھنگ سے، کسی نے داڑھی رکھ کر بتایا، تو کسی نے چوٹی رکھ کر بتایا، کسی نے بھگوا پہن کے بتایا، کسی نے جبہ پہن کے بتایا۔ تو یہ سب اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، ملک کے حساب سے، بستی کے حساب سے، سب کی اپنی بھاشا الگ تھی، پہراوا الگ تھا، بولنے کے طریقے الگ تھے، رسم و رواج الگ تھے، لیکن سب کے سب اللہ کے نبی تھے۔ اگر اللہ نے اب ایک مثال کے طور پر ہم بولیں گے کہ ہندو دوزخ میں جائیں گا، تو اللہ تو بولا کہ میں سزا نہیں دیتا جب تک کہ میں اپنا نبی نہ بھیجوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی نبی آیا، ہر قوم کے پاس نبی آیا۔ تو یہ ہے 1,24,000 پیغمبروں کی نشانی۔ اب اس پہ تم خود سے غور کرو، اور کیا سمجھنا ہے، کیا سوچنا ہے، اس سے تم کو کیا اشارہ ملتا، یہ تمہاری اپنے فکر کا، اپنے غور و فکر کا، یہ تم کو نتیجہ ملنے والا ہے۔